کا میرا سوال یہ ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان میں ایک مشاکہ رسول کی تعداد عمرے پہ جاتی ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی اس پہ الحمدللہ نگران شورا نے ایک بڑا ذہن دیا تھا کہ ماشاءاللہ جن اسلامی بھائیوں پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس سلسلے میں بھی ڈسٹرکٹ محمد خان سے ایسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کے اوپر حج فرض تھا مگر ابھی تک انہوں نے کیا نہیں، تو الحمدللہ انہوں نے نیتیں بھی کی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اسی سال وہ حج کی ترکیب بنائیں گے۔ مزید دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی کام میں ہمیں مزید توفیق دے کے ہم اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، واہ وہی واہ، آپ کی نیکی کی دعوت بھی خوب ہے، حج کے لیے تیار کر لیا آپ نے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ رجب شریف میں بعض صحابہ کرام، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی غالباً، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے کہ یہ رجب شریف میں عمرہ، اور دیگر صحابہ کا بھی کہ رجب شریف میں عمرہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ 12 مہینوں کے فضائل جو مکتبۃ المدینہ کتاب ہے نا، اس میں یہ چیزیں یہ مل جائیں گی آپ کو۔ تو یوں صحابہ کرام کا رجحان رجب میں عمرے شریف کا تھا، لیکن عوام جو جاتے ہیں نا، ابھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ صحابہ کرام کرتے تھے عمرہ تو اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اب جس کو پتا چل گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ میں صحابہ کرام کی پیروی میں جا رہا ہوں، ایک نیت بڑھا دے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ تو رجب شریف، شعبان شریف میں اور رمضان شریف میں دل نرم پڑ جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف، عبادتوں کی طرف یہ رجحان بڑھ جاتا ہے لوگوں کا۔ یہ دیکھی والی بات ہے، یہ ہوتا ہے عاشقان رسول کے اندر، یہ ماحول دیکھا میں نے۔ بعض لوگوں کو تو رجب میں سمجھ بھی نہیں آتی، شعبان میں سمجھ نہیں آئے گی، شب برات میں مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا تم لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ تو ایسوں کی بات کر بھی نہیں رہے اپنے، جو مطلب اللہ رسول سے محبت کرنے والے، عبادت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بوڑھے۔ ہم نے تو جب سے، میں نے تو آنکھ کھولی ہے نا، میری عمر تو آپ کے سامنے، جب سے ہوش ہے نا، میں نے رجب شریف اور شعبان شریف ہی اپنے گھر میں اس کی محبتیں سنی ہے اور ان کی رونق ہے۔ میں نے اپنے گھر میں بھی مطلب یہ کہ یعنی کہ احساس دیکھا کہ وہ رجب تو شعبان تو روزے نفل اور یہ جو رکھتے ہیں، تو ایک مجھے ماحول اس طرح کا ملا شروع سے ہی کہ رجب، شعبان، رمضان تو چلو ایک اپنی شان رکھتا ہے، اس کی رونق تو کیا بات ہے، لیکن رجب شعبان میں تو رجب آتا ہے نا، وہ میرا رمضان سمجھو شروع ہو گیا، مجھے مزہ آتا ہے کہ رمضان شریف کے صدر دروازہ مین انٹرنس میں داخل ہو گیا میں۔ اب آوے رمضان، آوے عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، آ جا، آ بھی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان۔ تو الحمدللہ مطلب ہے کہ رمضان شریف کی بھی تشریف آوری ہونی۔ تو یوں رجب میں، اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سردیاں گرمیاں یہ بھی ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں غالباً کوئی سردیوں کی موسم سرما کی غالباً بولتے چھٹیاں ہوتی ہیں طلباء کو مختلف ممالک میں، تو سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اب جو زیادہ ذہن مذہبی نہیں ہوتا جن کا، تو وہ ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں سیر و تفریح کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور جو مطلب مذہبی رجحان ہوتا ہے، عاشقان رسول ہوتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں چلو عمرہ کراتے ہیں، یہ بچوں کو لے کر عمرہ شریف کے لیے نکل جاتے ہیں اور مکہ مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں۔ مرحبا، اچھی ترکیب ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ رجب میں، شعبان میں غالباً عمرہ شریف کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی، اور ہر سال ہو سکتا ہے نہ بڑھتی ہو، ویکیشن نہ ہوتی ہوگی تو کم تعداد ہوتی ہوگی عمرہ شریف کرنے والوں کی، یوں بھی ہوتا ہوگا۔ اب کوئی میں نے باقاعدہ سروے نہیں کیا، میں نے اپنے اندازے سے یہ عرض کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، جنہوں نے سوال کیا ماشاءاللہ ان کا جذبہ تو بہت پیارا لگا مجھے۔ اچھا ان کو میں ایک، اور سبھی کو یہ عام مطلب الحمدللہ بولنے میں احتیاط کرنی ہے۔ الحمدللہ 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 یہ یوں بول رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ واٹ از دس، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ محمل سا لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ محمل اس کو بولتے ہیں جس کا کوئی میننگ نہ ہو۔
تو یوں جب بھی اللہ پاک کے ذکر کا تو خاص خیال رکھنا ہے نا، یہ تو اللہ پاک کا ذکر ہے الحمدللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی کہ یہ حدیث ہے کہ افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ یہ افضل دعا ہے. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ شروع کی نا، الحمدللہ کہتے ہی مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جیسے ہی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ میں 8 حروف ہیں، 8 الفابیٹس، کیا بولنا چاہیے جی ورڈز، تو 8 ورڈز، 8 ورڈز ہیں الحمدللہ میں. تو جو سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے الحمدللہ کہتے ہی الحمدللہ کے 8 حروف، 8 ورڈز کی نسبت سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. تو لفظ الحمدللہ بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے. اب اس کو یہ ہماری قوم الحمدللہ 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 میں آیا تھا، الحمدللہ میں نے کر دیا، واٹ از الحمدللہ، اس کی عادت نکالے. اس طرح انشاءاللہ کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یار سارا دن بک بک کرتے ہو یار، ماشاءاللہ انشاءاللہ بولنے کی توفیق نہیں ہے، یہ صحیح لفظ نہیں نکلتے، گانے گنگناتے ہیں، ایک سے ایک فلمیں ڈائلاگ یاد ہے، اور اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا، تلفظ کے ساتھ بھی نہیں آتا، اس کا صحیح تلفظ بھی نہیں آتا. ہماری کیسی نصیب پوٹ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھاری تعداد غلط پڑتی ہوگی. جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر لیتے ہیں. سلام نہیں کرنا آتا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، واٹ از دس، کیا یعنی یہ تو یعنی ان کو یہ اہم چیزیں ہیں وہ نہیں، واقعی یعنی کہ نہیں آتا. اکثریت نہ سلام درست کرتی ہے، نہ انشاء اللہ، نہ ماشاء اللہ درست کہتی ہے، نہ سبحان اللہ درست کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از سبحان اللہ؟ سبحان اللہ یہ اللہ کے ذکر ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، ایک بار الحمدللہ کہیں، یا ایک بار اللہ اکبر کہیں، یا ایک بار لا الہ الا اللہ کہیں، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اتنے فضائل ہیں ان کے. صحیح پڑھیں گے تو لگے گا نا، صحیح بولیں گے تو لگے گا نا، تو نہیں بولتے صحیح. اگر جنت میں کسی کے درخت لگ گیا اور واقعی لگ گیا اللہ کی رحمت سے، تو آپ بتائیے کہ وہ جنت میں اس درخت سے نفع اٹھانے کے لیے جائے گا کہ نہیں جنت میں؟ تو اس الحمدللہ سبحان اللہ کہنے میں کیا کیا بشارتیں پوشیدہ ہیں. میں نے یہ شروعات پڑھی نہیں اس کی، لیکن میرا ذہن بولتا ہے کہ اگر کسی کے لیے واقعی اللہ کریم نے جنت میں درخت لگا دیا تو کیا اس کو جہنم میں اس درخت کا نفع پہنچائے گا، یا درخت وہاں ڈیلیور کر دیا جائے گا؟ اس کو جنت میں ہی جائے گا جب بھی وہ درخت اس کو ملے گا. اچھا، جنت میں جانے کے لیے ایمان پر خاتمہ شرط ہے. تو یوں مطلب یہ کچھ سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں کہ ایمان کی سلامتی کیا بھی اس میں چانس ہے؟ جیسے کہ بوڑھوں کا احترام کی حدیثوں میں ترغیب ہے، بوڑھے کا احترام کرو. تو اللہ پاک تمہارے لیے کوئی بوڑھا، تمہارے بڑھاپے کے لیے بھی کوئی احترام کرنے والا پیدا کر دے گا. تو اس میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ اس میں یہ بشارت ہے کہ اس کی عمر بڑی ہوگی، یعنی کہ یہ بوڑھا ہوگا جبھی تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کے لیے احترام کرنے والا پیدا کرے گا، تو اس کو بوڑھا بھی تو کرے گا نا، اس کو عمر بڑی ملے گی نا اس کو. تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. رحمت حق بہا نہ میجویت، اللہ پاک کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. بہا کے ایک معنی ہے قیمت، کوسٹ. اللہ پاک کی رحمت بہا نہیں مانگتی. اللہ پاک کی رحمت حق بہانہ میجویت، اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. تو بس وہ کسی نہ کسی کوئی ہیلے سے کوئی نیکی اس کو پسند آ جائے، کرم فرما دے، بے حساب بخش دے، اس کو کوئی ظاہر روکنے والا نہیں ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم اس کی رحمت کی طرف نظر رکھیں اور اس کے قہر و غضب سے خود کو ڈراتے بھی رہیں کہ جی اگر وہ ناراض ہو گئے تو کسی چھوٹے سے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہی چھوٹے گناہ کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے بے نیاز ہے.
تو اس لیے ڈرتے بھی رہنا ہے اور رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.